سے پاک کے بدم کے خاطر میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی کلام ربانی میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا سچا کون ہے، اچھا کون ہے، سچوں کی جماعت کون سی ہے، اچھوں کی جماعت کون سی ہے، جس کے طرف رب کا اشارہ ہوتا ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ پر عریضہ کیا، تصور میں عرض کیا، اے رب کعبہ تیرے بندے تو سب ہیں، ادنا بھی تیرا بندہ ہے، اعلیٰ بھی تیرا بندہ ہے، فقیر بھی تیرا بندہ ہے، بادشاہ بھی تیرا بندہ ہے، رافضی بھی تیرا بندہ ہے، بلوائی بھی تیرا بندہ ہے، غیر مقلد بھی تیرا بندہ ہے، شیعہ بھی تیرا بندہ ہے، عیسائی بھی تیرا بندہ ہے، وہابی بھی تیرا بندہ ہے۔ اے رب کعبہ تیرے بندے سچے کون سے ہیں؟ تو میرے عقل کی رہنمائی کرتے ہوئے رب کعبہ پھر کلام ربانی میں ارشاد فرماتا ہے، الذین اطعمنا اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچوں کی جماعت جو ہے اولیاء کاملین کی ہے، سچوں کی جماعت جو ہے شہداء کی ہے، سچوں کی جماعت جو ہے نبیوں کی ہے، سچوں کی جماعت اللہ کے مقدس ولیوں کی ہے۔ اگر تم اللہ کے مقدس ولیوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ گے، کبھی بھٹک نہیں سکتے، کبھی جو ہے گمراہ نہیں ہو سکتے، راہ راست پر رہو گے، راہ ہدایت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے سہے بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے سہے بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش ربا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رجا اس کو صفی، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اعلیٰ حضرت پھر فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے اعلیٰ تیرا، اونچے اونچے کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے وہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے وہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اللہ اکبر، یہ غوث پاک کا بدم ہے، گھبراؤ نہیں، جتنے ہو سب غوث پاک کے مرید ہو، چاہے تم قادری ہو، چاہے تم اجمیری ہو، چاہے تم نجامی ہو، چاہے تم ابو العلائی ہو، چاہے تم کچھ بھی ہو، مگر شرط یہ ہے ابو العلائی بعد میں، قادری بعد میں، نجامی بعد میں، اشرفی بعد میں، توحیدی بعد میں، طیبی بعد میں، سب سے پہلے جو ہے تم غوث پاک کی بارگاہ پر آؤ گے، سب سے پہلے غوث کے دامن کرم سے وابستہ ہوگے، اس کے بعد جو ہے تم توحیدی ہوگے، طیبی ہوگے، طاہری ہوگے، جاہری ہوگے، ابو العلائی ہوگے، اجمیری ہوگے، اور جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت کے مرید ہوگے، مگر شرط ایک ہے، سب سے پہلے جو ہے تم قادری ہو، جبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، قادری کر قادری رکھ، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہم قادری ہیں، شکر ہے رب قدیر کا، ہم قادری ہیں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے پیرانے پیر کا، دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے پیرانے پیر کا۔ گھبراؤ نہیں قادریوں،
سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے قادریو، اے میرے غلاموں، اے میرے دامن کرم سے وابستہ ہونے والوں، اے میرے سلسلے پر داخل ہونے والوں، گھبراؤ نہیں، ایک ایک قادری کو جب تک میں جنت پر نہ پہنچا دوں گا، جب تک میں جنت پر نہ جاؤں گا، پہلے میرے غلام جنت پر جائیں گے، بعد میں جنت پر جاؤں گا۔ ہم قادری ہیں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے پیرانے پیر کا، دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے پیرانے پیر کا۔ یہ اولیاء کی جماعت انبیاء کی جماعت سے عرض کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ پر عریضہ پیش کرتے ہیں، اے رب کعبہ، میں تیرے مقبول بندوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے دوستوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے دوستوں کی جو ہے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے میرے کلیم، تو مجھ سے کلیمی، تو مجھ سے جو ہے باتیں کرتا ہے، تو میرا کلیم ہے، میرا اللہ کا میرا جو ہے برگزیدہ بندہ، میرے نام پر اپنے جانوں کو قربان کرنے والا، میرے نام پر اپنے جسم کے ایک ایک گوشت کے ٹکڑے کو جو ہے الگ کر تستری پر رکھنے والا میرا بندہ وہاں ملے گا جہاں دریا کے دو دہانے کھولے ہوں گے، وہاں پر میرے نیک اور محبوب بندے کی زیارت۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے کلیم ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہے اللہ کا نیک بندہ جو ہے کلیم اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ہو، ملاقات زیارت کرنے کا جو ہے شوق رکھتا ہو، مگر اللہ اکبر، موسیٰ کلیم اللہ کے دل کی تمنا دیکھو۔ موسیٰ اعلیٰ ہے، اللہ کا مقدس ولی جو ہے ادنا ہے، موسیٰ افضل ہے، اللہ کا مقدس ولی جو ہے ادنا ہے، مگر اللہ اکبر، ادنا جو ہے اعلیٰ جو ہے ادنا کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے۔ چلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے مقدس ولی کی جو ہے زیارت کرنے کے لیے۔ بات یہ تھی جہاں پر دریا کے دو دہانے کھولے ہوں گے، دو دہانے بہتے ہوں گے، وہاں اللہ کے مقدس ولی کی زیارت ہوگی۔ موسیٰ کلیم اللہ چلے، ایک گلاس پانی لاؤ، اللہ کے مقدس ولی چلے۔ آپ کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا یوشع بن نوح۔ علامت یہ تھی یوشع بن نوح کے جھولے پر ایک مچھلی تھی۔ علامت یہ تھی جب یہ مچھلی جھولے سے جو ہے کود کر جو ہے دریا پر جائے گی، وہیں پر اللہ کے مقدس ولی کی جو ہے زیارت ہوگی، وہیں پر جو ہے دو دہانے دریا جو ہے دو دہانے کھانے۔ اللہ اکبر۔ چلے موسیٰ کلیم اللہ، یوشع بن نوح جو ہے ساتھ ہے، چلتے 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 اتنا چلے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو ہے تھک جاتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو ہے تھک جاتے ہیں۔ یوشع بن نوح کے جھولے سے جو ہے مچھلی جو ہے نکلی اور دریا پر کود گئی۔ اب بتانے کو جو ہے یوشع بن نوح جو ہے بھول گئے کہ راستہ جو ہے ہم کو یہاں سے ملے گا، راستہ جو ہے ہمیں یہاں سے جو ہے طے کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر موسیٰ کلیم اللہ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، یوشع بن نوح جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب کافی دیر جو ہے آرام کر لیے جو ہے تو پھر چلے جو ہے اللہ کے مقدس ولی کی زیارت کرنے کے لیے۔ پھر جو ہے موسیٰ کلیم اللہ یوشع بن نوح جو ہے چل دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یوشع بن نوح کو جو ہے یاد آتا ہے، ارے علامت تو یہ تھی جب جھولے سے مچھلی دریا پر جائے گی، وہیں پر جو ہے وہیں پر سے جو ہے اللہ کے مقدس ولی کے پاس جو ہے پہنچنے کا راستہ ہوگا۔ پھر بتایا سرکار فلاں جگہ پر جو ہے میری مچھلی جو ہے جھولے سے کود کر دریا پر گئی ہے، وہیں سے راستہ ملے گا۔ پھر لوٹے موسیٰ کلیم اللہ لوٹے۔ یوشع بن نوح کا ذکر جو ہے تواریخوں پر جو ہے اب نہیں آتا کہ آپ کا جو ہے آپ صاحب حضرت
موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ رہے کہ نہیں، پلٹ پڑے جو ہے اب وہاں پر پہنچے جہاں پر جو ہے مچھلی جو ہے کود کر دریا پر گئی تھی۔ جب کچھ دور جو ہے چلتے ہیں جو ہے تو دیکھا دریا دو دہانے جو ہے کھولے ہوئے ہیں، دونوں طرف سے جو ہے دریا بہ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو یاد آ گیا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر رب قدیر ارشاد فرمایا تھا میرے دوست کی ملاقات وہاں پر ہوگی جہاں دریا دو دہانے کھولے ہوں گے۔ جب قریب پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام سے جو ہے ملاقات ہوتی ہے، مصافحہ معانقہ ہوتا ہے، سینے سے سینہ ملایا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ سینے سے سینے ملایا جاتا ہے، مصافحہ ہوتا ہے۔ اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت خضر علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے خضر میں کچھ دنوں تک جو ہے تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ تم اللہ کے کلیم ہو، تم آلے ہو، جو کام جو ہے میرے جو کام جو ہے جو کام رب قدیر میرے ذمہ دیا ہے وہ کام کو دیکھ کر جو ہے تم برداشت نہیں کر سکتے، تم برداشت نہیں کر سکتے۔ موسیٰ کلیم اللہ ساتھ فرماتے ہیں میں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، اس لیے جو ہے رہنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ذمہ اللہ نے جو ہے کون سا کام دیا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور جو ہے اللہ کا مقدس ولی جو ہے چل دیتے ہیں، ایک گاؤں کی طرف جاتے ہیں، پورا دن جو ہے گھومتے رہے، پورا دن جو ہے گھومتے رہے، نہ گاؤں کا آدمی کوئی پانی کے لیے پوچھا نہ کھانا کے لیے پوچھا۔ جب جو ہے گاؤں کے جو ہے کنارے پہنچے تو ایک دیوار کو دیکھا، وہ دیوار جو ہے گرنے پر تھی، گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو جو ہے ہاتھ لگاتے ہیں، دیوار سیدھا ہو جاتی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ارشاد فرماتے ہیں پورے گاؤں پر جو ہے پورے گاؤں پر نہ ہمیں جو ہے پانی کے لیے کوئی پوچھا نہ کھانا کے لیے پوچھا ہے، آپ ہے تو دیوار سیدھی کرنے پر آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا تھا نا جو میرے ذمہ رب قدیر کام دیا ہے اسے دیکھ کر جو ہے تم برداشت نہ کر پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ ارشاد فرماتے ہیں کچھ دن اور رہنا چاہتا ہوں۔ پھر چلے جو ہے ایک گاؤں کی طرف چلے، ایک میدان آتا ہے، کیا دیکھتے ہیں اس میدان پر جو ہے اس میدان پر چند بچے جو ہے کھیل رہے تھے، چند بچے جو ہے کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ بہت خوبصورت تھا، بہت اچھا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس بچے کی گردن مریڑ کر جو ہے اسے مار دیتے ہیں۔ اللہ کا کلیم کیسے برداشت کر سکے کوئی بچے کی گردن مروڑ کے جو ہے اسے مار دے؟ کہا اے خضر جو ہے اے خضر تم نے یہ کیا کیا؟ بہت خوبصورت بچہ تھا، بہت اچھا بچہ تھا، تم نے جو ہے گردن مروڑ کر جو ہے اسے مار دیا۔ پھر جو ہے حضرت خضر ارشاد فرماتے ہیں کیا میں جو ہے تم سے نہ کہا تھا جو کام رب کعبہ میرے ذمہ دیا ہے اس کام کو جو ہے تم نہیں دیکھ پاؤ گے؟ کہا کچھ دن جو ہے رہنا چاہتا ہوں۔ پھر جو ہے موسیٰ کلیم اللہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے چل دیتے ہیں، دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ایک دریا پر جو ہے کشتی ہے، ایک نئی کشتی ہے، ملاحوں کی کشتی ہے، غریبوں کی کشتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس جو ہے اس ملاح کی کشتی کو جو ہے ایک پلہ نکال کر جو ہے کشتی کو خراب کر دیا، کشتی کو جو ہے قجدہ جو ہے ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا کلیم جو ہے کیسے برداشت کر سکے، کیسے برداشت کر سکے؟ پھر موسیٰ کلیم اللہ نے کہا غریب ملاحوں کی کشتی کو جو ہے تم نے بگاڑ دیا۔ خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تم سے نہ کہا تھا میرے کام جو ہے میرے کام کو دیکھ کر تم برداشت نہ کر سکو گے؟ آج سے ہماری تمہاری جو ہے جدائی ہے، تم الگ راستہ ہے، ہمارا الگ راستہ ہے، تمہارا الگ راستہ ہے۔ جب خضر علیہ السلام جب موسیٰ کلیم اللہ جو ہے جانے لگے تو حضرت خضر ارشاد فرماتے ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ، اے اللہ کے کلیم، اے اللہ کے کلیم، اللہ سے بات کرنے والے سن لے جو ہے جب ہم جو ہے گاؤں گئے پورے گاؤں والے نہ تو ہمیں
پانی کے لیے پوچھا، نہ کھانے کے لیے پوچھا، نہ کوئی جو ہے ہمارا استقبال کیا، نہ کوئی بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے جو ہے ایک دیوار کو سیدھی کیا تھا، اس دیوار پہ ایک دیوار کو سیدھی کیا تھا۔ دیوار سیدھی کرنے کی وجہ یہ تھی وہ اس دیوار کے نیچے جو ہے ایک خزانہ تھا، ایک خزانہ تھا، وہ غریبوں کا خزانہ تھا۔ میں نے سوچا اگر دیوار گر گئی خزانہ لوٹ لے جائیں گے۔ وہ خزانے کا مالک 2 یتیم بچے تھے۔ اللہ اکبر، میں نے جو ہے دیوار کو سیدھی کر دیا۔ جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو میں بتا دوں گا یہ تمہارے ماں باپ جو ہے تمہارے لیے خزانہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ ایک میدان پر پہنچے تھے، کہاں چند بچے جو ہے کھیل رہے تھے۔ میں نے ایک خوبصورت بچے کی گردن مروڑ کر اسے مار دیا۔ وجہ یہ تھی اس کے مستق پر لکھا تھا یہ کافر ہے، اس کی محبت پر جو ہے آگے چل کر ماں باپ بھی کافر ہو جائیں گے۔ میں نے اس بچے کی گردن مروڑ کر مارا اس لیے تھا جو ہے میں دعا کر دوں گا رب کعبہ اس سے بہتر جو ہے اس کو بچے اس سے بہتر جو ہے ایک بچہ اس کے ماں باپ کو جو ہے عطا کر دے گا، جو ہے اس کے ماں باپ کا ایمان بچ جائے گا، اس کی ماں باپ کی جو ہے کردار بچ جائے گا۔ وہ ماں باپ جو ہے اسلام سے پھرنے نہ پائیں گے۔ تم نے دیکھا تھا میں جو ہے میں کشتی کے ایک پلے کو جو ہے نکال لیا تھا، میری آنکھیں یہ دیکھ رہی تھی دریا کے اس پار جو ہے ڈاکوؤں کا قافلہ ہے۔ وہ ڈاکو اگر میں پلہ نہ نکالتا تو وہ ڈاکو جو ہے اس کشتی کو لوٹ کر لے جائیں گے۔ غریب ملاح جو ہے پریشان۔ یہ ہے اللہ کا مقدس ولی، رب کی بارگاہ پر موسیٰ کلیم اللہ عرض کرے اے مالک مولا میں تیرے محبوب بندوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ہوئے چوکے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ سرکار غوث پاک کا بد میں ہے، وہ غوث جو ماں کے پیٹ پر رہ کر 15 پارہ کا جو ہے حفظ کر لیے۔ آج ہمارے گھروں کا معاملہ یہ ہے، آج ہمارے محلے کی مسجدوں کا عالم یہ ہے، مسجد صدا دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ نہ تو ہم جو ہے کامیابی جانا ہی نہیں ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں سن کر جو ہے کبھی ہم کھیت میں ہوتے ہیں، کبھی ہم کھلیان پر ہوتے ہیں، کبھی بازاروں پر جو ہے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی پان کے ٹھیلے پر بیٹھ کر جو ہے ہنسی مسکری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہونا تو یہ چاہیے جب ہمارے کانوں پر صدا آئے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، گھر سے دوڑ پڑو، بازار سے دوڑ پڑو، مکان سے دوڑ پڑو، دکان سے دوڑ پڑو، اپنے دکانوں کو فی امان اللہ کہہ کر اللہ کے امان پر چھوڑو اور اللہ کے گھر پر پہنچ جاؤ۔ کامیابی اللہ کے گھر میں ہے، کامرانی اللہ کے گھر پر ہے، نہ بازار پہ ہے، نہ جو ہے گھر پر ہے جو ہے کامیابی۔ مساجد اور مدرسے اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ ہوگا۔ ہم بولتے ہیں بازاروں پر، ہم بولتے ہیں بیابانوں پر، ہم بولتے ہیں پان کی دکانوں پر، ہم بولتے ہیں چائے کے ٹھیلوں پر، ہم بولتے ہیں جنگلوں پر۔ ارے وہاں بولنے سے کچھ نہ ہوگا، یہاں بولو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا، وہاں بولو گے اللہ ناراض ہو جائے گا، یہاں بولو گے اللہ خوش ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ بدم جو ہے غوث اعظم کا ہے، یہ بدم جو ہے اللہ کے مقدس ولیوں کا ہے، یہ بدم جو ہے اللہ کے دوستوں کا ہے۔ وہ غوث پاک جو 40 سال تک عیسیٰ کے وجہ سے فجر کی نماز ادا کیا ہے، اور جب عیسیٰ کے وجہ سے فجر کی نماز ادا کیا اللہ کی مرضیت کو حاصل کر لیا، اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا، تو رب کعبہ اس پاک کے جو ہے زبان پر وہ تاثیر عطا فرما دی۔ ادنا آئے تو اعلیٰ
ہو جائے اور اعلیٰ ہو جائے، نہ اولاد آئے تو جو ہے نہ اولاد آئے تو صاحب اولاد ہو جائے، غریب ہو جائے تو جو ہے آج سارا زمانہ اپنے آباء و اجداد، اپنے بزرگوں کی نقش قدم پر عمل کرتا ہے، مگر باہر قوم مسلم خسارے پر کیوں جا رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج معاملہ تو یہ ہے، پہلے کے بزرگوں کا دور دیکھو، پہلے کے بزرگوں کا معاملہ دیکھو، پہلے کے بزرگوں کو عمروں کو دیکھو، کسی کی عمر 110 سال ہوتی تو کسی کی عمر 95 سال ہوتی تو کسی کی عمر 150 سال کی ہوتی تو کسی کی عمر جو ہے 200 سال کی ہوتی۔ آج جو ہے معاملہ یہ ہے 60 سال 65 سال، بہت ہوا تو 70 سال، 70 سال میں جو ہے ہمیں اس دنیا میں کو جو ہے چھوڑنا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ رب کعبہ ہمارے عمروں سے برکت چھین لیا؟ اس لیے کہ ہم نے رب کو ناراض کر دیا۔ رب جس سے ناراض ہوتا ہے، رب جس سے کھپا ہوتا ہے، اس کی زبان سے جو ہے عبادات چھین لیتا ہے، اس کے زبان سے جو ہے قرآن کی تلاوت چھین لیتا ہے، اس کے سروں سے جو ہے سجدہ چھین لیتا ہے، سروں سے جو ہے سجدے کی پیشانی جو ہے چھین لیتا تھا۔ پہلے کے وقت کے جو ہے اللہ کے جو ہے دوست تھے، اللہ کے بندے تھے، ان کو جو ہے ان کے عمروں پر برکت اس لیے ہوتی تھی، وہ نبی کے سنتوں پر عمل کرتے تھے، غوث و خواجہ کے کردار پر عمل کرتے تھے، غوث پاک کے بات کو جو ہے اس طرح مانتے تھے کہ دوسرے کاموں کو جو ہے نہ مانتے۔ اللہ اکبر، میرے غوث جو ہے جب تقریر کیا کرتے، جب لوگوں کو جو ہے تصریح کیا کرتے، لوگوں کو حق کا پیغام دیا کرتے، درس عمل دیا کرتے، اللہ اکبر 70 ہزار کا جو ہے مجمع ہوتا۔ اللہ کے در کا معاملہ تو یہ ہوتا، سرکار غوث پاک کے جو نصیحت کا معاملہ تو یہ ہوتا، لوگوں کے دلوں پر جو ہے جب سرکار غوث پاک کے جو ہے جو نصیحت جو ہے لوگوں کے دلوں پر گھر کرتی تو قسم خدا کی کتنی کی روح جو ہے نکل جاتی تھی، کتنے مردے ہو جایا کرتے تھے۔ جب بدن ختم ہوتی تو پتہ چلا جو ہے اس بدن پر جو ہے اتنے آدمی جو ہے انتقال کر گئے۔ غوث پاک کے جو ہے بیان کو سن کر اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے جو ہے کتنے لوگ جو ہے دنیا کو جو ہے سلام کر کے اللہ کی بارگاہ پر۔ آج ہمارے دلوں پر عبادت کی محبت نہیں، آج ہمارے دلوں پر جو ہے دل سے جو ہے محبت رسول نکال لیا گیا ہے، محبت رسول جو ہے نکال لیا گیا ہے، محبت ولی جو ہے نکال لیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے ہم ہر معاملے پر جو ہے پریشان نظر آ رہے ہیں، ہر معاملے پر جو ہے ہم پریشان ہیں۔ حضرت علی جن کی بارگاہ سے لوگوں کو ولایت ملتی ہے، حضرت علی ولی گر ہے، پورے دنیا کے انسانوں کا نام بگاڑو، احسان وحسان، گلشیر ولشیر، توحید وحید، شفیق وفیق، اللہ اکبر۔ علی کا نام دیکھو، علی ولی، علی تھا مگر بگاڑا تو ولی بن گیا، ولی کا تاجدار بن گیا، رب کا دلدار بن گیا، امت کا غمخوار بن گیا۔ حضرت علی کے نام کا تاثیر یہ ہے کہ وہ علی جو ہے جنگ صحبہ ہے، جنگ کی واپسی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر جو ہے ادا کر لیے ہیں، علی نہیں پڑھا۔ راج یہ ہے آج جو ہے نبی کی نبوت پوری دنیا دیکھ لے، نبی کی اقلیت پوری دنیا دیکھ لے، نبی کا کردار پورا دنیا دیکھ لے، نبی کی حکومت زمین پر تو ہے، قبر کے اندر تو ہے، آسمانوں پر
جو ہے نبی کی حکومت ہے، چرندے پرندے بھی ہے نبی کی حکومت ہے، نبی کی حکومت ہے، نبی کی حکومت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کی واپسی ہے، آقا فرماتے ہیں علی تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا جائے، تھک کر جو ہے جسم جو ہے چکنا چور ہو رہا ہے، لگتا ہے تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ جنگ کے سامان پر نہ تو کوئی بستر ہے، نہ تو کوئی تکیہ ہے، نہ تو کوئی لیٹنے کا سامان ہے۔ حضرت علی سوچتے ہیں کیوں نہ جو ہے اچھا ہوگا میں اپنا جانوں اللہ کے پیارے رسول کے لیے پیش کر دوں، میرے آقا میرے جانوں پر جو ہے سر رکھ کر آرام فرما ہو جائے، میرے مقدر کی معراج ہو جائے گی، تاریخوں پر جو ہے یہ سنہرے اچھلوں سے لکھا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آیا اس دنیا پر کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت علی کے جانوں پر جو ہے سر رکھ کر جو ہے آرام فرما۔ علی کی گود ہے، نبی کا سر ہے، علی کی گود ہے، نبی کا سر ہے۔ آقا نے فرمایا علی تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا جائے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ جنگ کا ماحول ہے، یہ جنگ کا ماحول ہے، نہ تو یہاں بسترا ہے نہ تو یہاں تکیہ ہے۔ آقا میں آپ کے محبت پر جو ہے اپنا جانوں پیش کرتا ہوں، میرے آقا میرے جانوں پر سر رکھ کر جو ہے آپ آرام فرما ہو جائے۔ اللہ اکبر، علی کے گود میں نبی کا سر ہے، فرشتے بھی کہتے ہوں گے اے علی تیرے مقدر پر قربان، تیرے عظمتوں پر قربان، تیرے گود پر جو ہے اللہ کے پیارے حبیب کا سر ہے۔ اللہ اکبر، نماز عصر کا وقت ہے، اللہ کے پیارے نے جو ہے نماز ادا کر دیا ہے، علی نہیں پڑھا ہے۔ راج یہ ہے آج آفتاب نبوت آسمان پر اپنا خاص جلوہ فرمانے والے ہیں، تاکہ دنیا دیکھ لے رسول اللہ کی حکمرانی زمین سے آسمان۔ آقا آرام فرما ہے، گود علی کی ہے، ایک نظر علی کی ایک نظر آفتاب آسمان پر ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، عصر کی نماز جو ہے ختم ہونے والی ہے، ایک نظر جو ہے آپ آفتاب النبوت پر ہے۔ دیکھتے ہیں جو ہے اگر جو ہے جگاتا ہوں تو محبت قضا ہوتی ہے، نہیں جگاتا تو عبادت قضا ہوتی ہے۔ قرآن کی طرف جو ہے حضرت علی جو ہے اپنا چہرہ پھیرا جو ہے، چہرہ پھیرا تو علی فرماتے عرب فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے محبوب کی اطاعت کی۔ علی سوچتے ہیں جگاتا ہوں تو محبت قضا ہوتی ہے، نہیں جگاتا تو عبادت قضا ہوتی ہے۔ سورج ڈوب گیا، جب سورج ڈوبا تو حضرت علی کے آنکھوں سے سامن بھادو کی طرح آنسو نکل آئے۔ حضرت علی کے آنکھوں سے آنسو نکلے مگر گرے کہاں؟ والضحیٰ والے چہرے پر، واللیل والے گیسو پر، اللہ کے مقدس رسول کے رخسار پر گرے۔ جیسے ہی آنسو کے قطرات جو ہے میرے نبی کے چہرے انور رخسار پر پڑا تھا، میرے آقا آنکھ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں علی ہو رہا ہے، علی کے آنکھوں سے سامن بھادو کی طرح آنسو نکل رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی تو روتا کیوں ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ نماز عصر جو ہے قضا ہو گئی ہے، میرے آقا اگر میدان محشر پر اللہ تبارک و تعالی نماز عصر کے لیے جو ہے اگر پوچھ لیا تو میں جواب کا دوں گا۔ آقا میرے آقا فرماتے ہیں علی گھبراؤ نہیں، جو نماز رسول اللہ کی محبت میں قضا ہو وہ قضا نہیں بلکہ آقا نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا؟ علی قضا نماز پڑھ سکتے ہو کیونکہ رب کا اعلان ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جس نے میری اتباع کی اس نے میرے محبوب کی اتباع کی، اور جس نے جو ہے محبوب کی اتباع کی اس نے میری اتباع کی۔
اللہ کے پیارے رسول مسکراتے ہیں. کہا علی یہ بتاؤ کہ نماز قضا پڑھو گے کہ آدھا پڑھو گے؟ اللہ اکبر. ایک نماز عصر علی کی قضا ہو جائے تو آنکھوں سے سامن بھادوں کی طرح آنسو نکلنے پڑے. مگر آج غلام علی، محبان علی، علی کے غلام کی نماز ایک بھی نہ ادا ہو تو کوئی غم نہیں. فرض نماز ہے. اللہ اکبر. اگر فرض نہیں پڑھے تو تم پر قرض لگتا چلا جائے گا. ضروری ہے نماز کی پابندی کرو. آج ہمارے گھروں کا معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اتنا خراب ہو چکا ہے. ہم اپنے بچیوں کا جو ہے ایک ایک فٹ کا جو ہے یہ اسکرین تک جو ہے موبائل دے دیا ہے. آج جو ہے باپ جو ہے بڑے فخر سے کہتا ہے میرے بچی کا جو ہے داخلہ جبل پور پر ہو گیا ہے، میرے بچی کا داخلہ جو ہے اندور پر ہو چکا ہے، میرے بچی کا داخلہ ممبئی پر ہو چکا ہے، میری بچی جو ہے کرناٹک پر پڑھ رہی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں اپنے بچیوں کو جو ہے پردے سے رکھو، گھر کے اندر رکھو. اگر عورت جو ہے نماز پڑھے اتنے چھوٹے کمرے پر نماز پڑھیں گے اتنی زیادہ رب قدیر جو ہے اس کے سجدے کو قبول کرے گا، اس کے سجدے کو اپنی بارگاہ پر قبول کرے گا. اے میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں یاد رکھو اپنا چہرہ دوسرے کو مت دکھاؤ، اپنا کردار دوسرے کو مت بتاؤ، اپنا جو ہے کردار دوسرے کو مت دکھاؤ تاکہ جو ہے تم پر شیطان عاشق ہو جائے. سرکار غوث پاک کا جو ہے بد میں ہے جو ہے اگر یہ بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں سرکار غوث پاک اور رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے زمانہ ہے. ایک لڑکی اپنے چھت پر جو ہے اپنے چھت پر اپنے رخساروں کو اپنے بالوں کو جو ہے اپنے بالوں کو کھول کر چھت پر کھڑی ہے. وہاں سے جو ہے جناتوں کے قافلے کا جو ہے گزر ہوتا ہے. ایک سرکش جنات اس بچی کو دیکھتا ہے، اس لڑکی کو دیکھتا ہے، اس پر عاشق ہو جاتا ہے، اس پر فدا ہو جاتا ہے. اسے اٹھا کر جو ہے وہ جنات جو ہے لے جاتا ہے. باپ جو ہے کافی دنوں تک ڈھونڈا، کافی دن تک ڈھونڈا. جب بچی نہ ملی لوگوں نے تذکرہ کیا، لوگوں نے بتایا جا عبد القادر کی بارگاہ پر چلے جا. ارے وہ پیر جو ہے انسانوں پہ بھی ہے، وہ پیر جو ہے اللہ کے نیک بندوں پہ بھی ہے، وہ پیر جو ہے جناتوں کو بھی ہے، وہ پیر جو ہے جناتوں کے سردار کے بھی ہے. جا عبد القادر کی بارگاہ پر چلے جا. اگر غوث جو ہے دعا کر دیں گے تیری بچی بخیریت جو ہے تیرے گھر پر پہنچ. اللہ اکبر. وہ شخص جو ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پر پہنچا. کہا حضور میری بچی نہا دھو کر اپنے چھت پر جو ہے کھڑی تھی، پتہ نہیں میری بچی گئی کہاں، پتہ نہیں اسے کون لے گیا. کئی دنوں سے جو ہے بچی گم ہو گئی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک سرکش جن تیرے بچی کو جو ہے اٹھا کر جو ہے لے گیا تھا. اپنے بچی کو پردے پر رکھ، اپنے بچی کو پردے کا اہتمام کر جو ہے تیری بچی گھر سے باہر نہ نکلنے پائے، جو ہے گھر سے باہر نہ نکلنے پائے. ایک سرکش جنات تیرے بچی کو لے گیا ہے. کہا حضور ملے گی کیسے؟ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں فلاں جنگل پر جو ہے چلے جا، ایک حصار کھینچ لینا، ایک حصار جو ہے کھینچ لینا. جو ہے ایک عمل بتایا جو ہے اس عمل کو پڑھ کر ایک حصار کھینچ لینا، اس پر گامزن ہو جانا، اس پر بیٹھ جانا. ایک جو ہے جناتوں کا قافلہ گزرے گا، ایک جناتوں کا قافلہ گزرے گا. وہ تجھ سے جو ہے کچھ پوچھے گا تو بتا دینا جو ہے میں بیٹھا نہیں ہوں، میں بیٹھایا گیا ہوں، میں آیا نہیں، میں بھیجا گیا ہوں. اللہ اکبر. جب رات کی تاریکی ہوئی جناتوں کا ایک قافلہ جو ہے گزرتا ہے. ایک جنات دیکھتا ہے ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. کہا بھائی تم بیٹھے کیسے ہو؟ رات تو جو ہے سونے کے لیے ہوتی ہے، رات تو جو ہے آرام کرنے کے
کے لیے ہوتی ہے. آپ نے جو ہے اپنے نیندوں کو اجالا کیوں جو ہے یہاں بیٹھے کیوں ہے؟ کہا بیٹھا نہیں بلکہ بیٹھایا گیا ہوں. سرکار غوثِ پاک عبد القادر نے جو ہے مجھے بیٹھایا ہے. اتنا سن کر وہ جناتوں کی فوج جو ہے چلی جاتی ہے. سرکار غوثِ پاک ارشاد فرما دیا تھا پہلے ہی جب دوسرے جناتوں کی فوج ہے اس پر جو ہے جناتوں کا واسطہ ہے. جیسے ہی تجھے دیکھے گا تیرے پاس آئے گا اس سے اپنا پورا ماجرا جو ہے بیان کر دینا. اگر جناتوں نے تیری بچی کو لے گیا ہے تو باخیریت جناتوں کا سردار تیری بچی کو جو ہے تیرے پاس بھیج. پردہ کراؤ اپنے گھروں پر. ہم فخر کرتے ہیں ہماری بیٹی بامبے میں پڑھتی ہے, ہماری بیٹی اندور میں پڑھتی ہے, ہماری بیٹی جو ہے فلاں جگہ پڑھتی ہے. یہ فخر کی بات نہیں ہے, یہ تو خسارے کی بات ہے. یہ خسارہ پتہ نہیں 1 فٹ کا موبائل دے دیا جو ہے اپنے بچی کو جو ہے 1 فٹ کا موبائل دے دیا. پتہ نہیں ہماری بچی کس سے بات کر رہی ہے, کون سے کنڈے سے جو ہے ملاقات کر رہی ہے, کیسے بد کردار انسانوں سے جو ہے بات کرنے پر جو ہے لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اپنے بچیوں کی جو ہے حفاظت کرو. وہی بچی جو ہے میرے آقا فرماتے ہیں اور لڑکی جو ہے اللہ کی رحمت ہے. وہی بچی جو ہے رحمت نہیں تمہارے لیے جہنت بن سکتی ہے. اس کی حفاظت کرو, اس کے کردار کی حفاظت کرو, اسے پردے پر رہنے کے لیے جو ہے اجازت دے دو. 1 فٹ موبائل کے جگہ اگر تم اپنے بچی کو اگر قرآن دے دیتے تو تمہاری بچی جو ہے غیروں کے ساتھ جو ہے آنکھ نہ ملاتی, غیروں سے بات نہ کرتی. ارے جو ہے قرآن پڑھ کر کنیزِ فاطمہ ہو جاتی, کنیزِ فاطمہ کی غلام. اللہ اکبر. سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسار کیجئے جناتوں کا قافلہ گزرا. کہا بیٹھے کیوں ہیں؟ کہا بیٹھایا گیا ہوں. اتنا کہا اور چل دیا. دوسری جماعت جو ہے جناتوں کی پھر آتی ہے. جناتوں کے سردار نے جو ہے دیکھا جو ہے کہ ایک شخص اللہ کا بندہ جو ہے فلاں جگہ پر فلاں ٹیلے پر جو ہے بیٹھا ہے. جناتوں کا سردار اپنے لاہو لشکر کے ساتھ تھا. جب اللہ کے بندے کو غلام غوث کو دیکھا فوراً جو ہے جناتوں کا سردار آیا. کہا بھائی اتنی رات کے بیٹھا, اتنی رات کے جو ہے ساری دنیا چین کی نیند سے سو گئی مگر تو بیٹھا کیوں ہوا؟ کہا جو ہے میں بیٹھا نہیں, عبد القادر نے بیٹھایا ہے, غوثِ پاک نے بیٹھایا ہے, اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ نے بیٹھایا ہے. کہا وجہ, کہا جو ہے کس وجہ سے بیٹھا ہے؟ سرکار وہ شخص جو ہے سرکار غوثِ پاک کی باتوں کو جو ہے جناتوں کے سردار کے پاس پورا پیش کر دیا. میری بچی اپنے چھت پر جو ہے نہا دھو کر کھڑی ہوئی تھی. ایک سرکس جن کا جو ہے اس پر نظر پڑی, وہ عاشق ہو گیا. وہ سب جنوں کا جو ہے سردار عرض کرتا ہے ہمارے آقا نے جو ہے مجھے اوپر فرمایا ہے نا, سنو جو ہے چند منٹ میں جو ہے میں تیری لڑکی کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں. پورے جناتوں کو اکٹھا کیا اور بتایا جو ہے کون جنات جو ہے اس کے بچی کو لے کر آیا ہے. ایک جنات جو ہے بچی سمیت ہاتھ پکڑ کے جو ہے سامنے لایا. کہا یہ لڑکی اپنے چھت پر ننگے سر جو ہے کھڑی ہوئی تھی, میرا گزر ہوا, جناتوں کا گزر ہوا, وہ اس پر عاشق ہو گئی. اللہ اکبر. وہ جناتوں کا سردار غوث کا غلام اسے قتل کر دیتا ہے. بچی کا ہاتھ پکڑ کے غلام غوث کے ہاتھ پر جو ہے دے دے. پردے سے رکھو اپنے بچیوں کو. ایک شخص حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے عرض کرتا ہے سرکار اے اللہ کے کلیم یہ بتاؤ جب رب خوش ہوتا ہے تو اپنے بندوں کو عطا کیا کرتا ہے, اپنے بندوں کو دیتا کیا ہے؟ وہ جو ہے غلامان موسیٰ کلیم اللہ سے جب اتنا عرض کیا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے کلیم اللہ سے باتیں کرنے والے ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے لڑکی عطا کرتا ہے, اسے لڑکی جو ہے دیتا ہے, کیونکہ لڑکی اللہ کی رحمت ہے. ارے جب تک گھر پر رہی وہ رحمت بن کر رہی, پیدا ہو کر گئی, وہ گھر کی زینت اپنے شوہر کے لیے آرام بن گئی. ارے ماں بنی تو ماں کے قدموں تلے جنت.
کتنی بڑی عزت ہے بچیوں کی. آج بچیوں کو اگر عزت ملی ہے, ہمارے بہنوں اور ماؤں کو عزت ملی ہے, یہ میرے نبی کا صدقہ ہے, یہ میرے نبی کا انعام ہے, یہ میرے نبی کا جو ہے سبق ہے, جو ہے اپنے بچیوں کو پردے سے جو ہے. میں عرض کر رہا تھا حضرت علی, حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, علی تم نماز قضا پڑھو گے کہ ادا پڑھو گے؟ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں, یا رسول اللہ اگر میں آج قضا نماز کو ادا کر لیا تو کل محبان علی, کل غلام علی, کل میرے چاہنے والے, کل میرے غلام جو ہے سب سے میرے غلام جو ہے سب جو ہے میرے غلام کہیں گے جو ہے ہمارے آقا حضرت علی کی جو ہے نماز قضا ہوئی ہے, اگر ہماری قضا ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں, یا رسول اللہ میری تو آرزو ہے میں جو ہے قضا نہیں بلکہ ادا نماز پڑھوں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ پر جو ہے ہاتھ اٹھایا, دعا کیا, اے رب کعبہ جو ہے حضرت علی کے اسیر کے نماز کے لیے سورج کو پلٹا دے. رب فرماتا ہے, اے محبوب میں تمام خزانوں کی کنجیاں تیرے ہاتھ پر دے دیا, مانگ جو ہے جو مانگنا ہے جو ہے تمہیں وہ چیز ملے گی. اگر تیرے چاہنے والے تیرے امتی اگر جنت مانگیں گے تو انہیں عطا کر دے, اب افضلیت مانگے تو جو ہے انہیں عطا کر دے, اگر برتری چاہے تو تم جو ہے عطا کر دے. اپنے جو ہے ملکیت کا مالک اے محبوب میں نے تجھے جو ہے تجھے بنا دیا ہے, تو خود حکم فرما. صبح ہوا جو ہے سورج پلٹ سبحان اللہ سبحان اللہ حکم فرما, ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے گا. میرے نبی کو رب کعبہ وہ افضلیت, وہ طاقت, وہ قوت عطا فرمایا. اللہ کے پیارے رسول اگر آفتاب کی طرف اشارہ کر دے تو آفتاب دو ٹکڑے پر جو ہے تبدیل ہو جائے. میرے آقا اگر اشارہ کر دے پیڑ کی طرف, پیڑ جو ہے جڑوں اور پتوں سمیت نبی کی بارگاہ پر سلام پیش کرے, پھر آقا کہے اپنے جگہ پر لگ جا, تو وہ پیڑ جو ہے اپنے جگہ پر پھر جو ہے نصف ہو جائے. اللہ فرماتا ہے, اے محبوب تو اشارہ کر, ڈوبا ہوا سورج پلٹے گا. میرے نبی نے جو ہے اشارہ کیا, ڈوبا ہوا سورج اپنے رخ سے ظلمت کا پردہ ٹاپ کر کے تھی کثیر کے وقت جو ہے نکل آیا. آقا فرماتے ہیں علی نماز عصر ادا کر لو, جلدی جلدی نہیں, جتنی دیر تک تم نماز عصر پڑھو گے اللہ اکبر اتنی دیر تک جو ہے سورج بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے آباء و اجداد ہے کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. میرے آقا عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں, سورج جو ہے ویسے کے ویسے ہے, سجدہ کر رہے ہیں, سورج جو ہے ویسے کے ویسے ہے. کیونکہ جو ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کیا ہے, اللہ کے رسول کے سنتوں پر عمل کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, من احب سنتی فقط احبنی ومن احب کانا محوق الجنہ, جس نے میرے سنتوں سے محبت کیا ہے اس نے مجھ سے محبت کیا ہے, اور جس نے مجھ سے محبت کیا میرے ساتھ جنت جائے گا. اگر جنت میں تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلی حضرت تنجیب بھیا, سید گھرانہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, گلے میں ڈال لو پٹا محمد کے غلامی کا, گلے میں ڈال لو پٹا محمد کے غلامی کا. وہ شیخ طریقت, وہ پیر طریقت جسے لوگ سرکار بابو میاں